رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. کچھ مقدمات ہیں ایسے جو کہ جب تک کہ وقت نہیں آئے گا تو ان مقدمات کو انجام نہیں دیا جا سکتا اس عمل کے لیے. کچھ مقدمات ایسے ہیں جو کہ اگر وقت سے پہلے انجام نہیں دیے جائیں گے تو وہ عمل انجام نہیں پائے گا. ہم جب کہتے ہیں کہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا ظہر کے لیے وضو ہم جب کر رہے ہیں، اگر ہم وضو ظہر کی نماز کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نماز کے لیے جو ہے ہی وضو واجب ہوگا. فی نفس فی حد ذات فی نفس وضو واجب نہیں ہے. خود سے وضو کی حالت میں رہنا واجب نہیں ہے. مستحب ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے، شرعی سوال، ایک فقہی سوال ہے، ایک علمی سوال ہے یہاں پہ کہ آیا وضو کی حالت میں رہنا استحباب رکھتا ہے یا نہیں، یا وضو کی جو ہے کسی مستحب عمل کے لیے جس کے لیے وضو کو مستحب قرار دیا گیا ہے اس نیت سے آپ کریں گے، جس کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے اس کے لیے وجوب کی نیت سے کریں گے. تو اس میں دو رائے ممکن ہے پائی جاتی ہوں. لہٰذا جو نماز واجب کے لیے وضو ہے وہ تو آپ نے بہرحال آپ تبھی کر سکتے ہیں جب نماز واجب ہو جائے گی. نماز کب واجب؟ ویسے تو کلی طور پہ نماز واجب ہے ظہر کی نماز، لیکن مجھ پہ کب فرض ہو رہی ہے؟ جب وہ زوال کا وقت ہو رہا ہے. زوال کے وقت میں جو ہے نماز پڑھوں گا، میں اس سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتا. اس کے جو مقدمات بھی جو ہیں، نماز کے جو مقدمات ہیں جس میں وضو کرنا بھی شامل ہے، وہ تبھی مجھ پہ فرض ہوگا کہ جب کیا ہے، جب وہ اذان کا وقت ہوگا. وجوب نماز ہوگا تو وضو کا وجوب ہوگا. لہٰذا جب آپ وضو کریں گے یہ سوچ کے کہ میں اس وضو سے، یعنی نیت یہ ہے کہ میں واجب وضو کر رہا ہوں نماز ظہر کے لیے، تو یہ وضو آپ صبح 10 بجے 9 بجے نہیں کر سکتے. فقہا کہتے ہیں 5-10 منٹ پہلے آپ کر لیں تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پہلے وضو پھر کیا ہے؟ اس سے پہلے میں مثلا جیسے عادت ہے ہر ایک کو، اچھی بات ہے وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، لیکن کیا واقعاً اس کا استحباب شرعاً ثابت ہے؟ دیکھیں فقہا کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ بس ہر چیز کو اپنی مرضی سے واجب کر دیں اور مستحب کر دیں. دلیل کے ساتھ، چاہے واجب چیز ہو چاہے مستحب چیز ہو، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، روایت ہونی چاہیے، کوئی قرآن کی آیت ہونی چاہیے، کوئی استدلال پیچھے اس کے ہونا چاہیے جس سے ثابت ہو کہ خدا نے وضو کی حالت میں رہنے کو مستحب قرار دیا ہے. ہاں آپ جو ہیں کہیں گے جی میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو قرآن کی تلاوت کے لیے خود قرآن کی تلاوت ایک مستحب عمل ہے، اہم ضروری عمل ہے، مستحب ہے، لیکن اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. اس کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے. ہاں ہاتھ اگر آپ نے قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا ہے اس کے لیے وضو فرض ہے، واجب ہے، لیکن کیا کہتے ہیں تلاوت کے لیے تو واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو وہاں تو وضو مشروع ہے، لیکن ویسے فی نفس وضو صرف حالت وضو میں رہنا اس کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے.
تو بہتر یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں ہو کہ اگر وضو دن میں بھی کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، وضو کی حالت میں رہنا ہے، تو ساتھ ساتھ کسی استحبابی عمل کو بھی ذہن میں رکھے کہ میں مثلا اس کے بعد میں تلاوت کروں گا. جیسے ویسے بھی وضو کے مستحبات میں ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ سورہ کیا کہتے ہیں قدر پڑھیں. تو سورہ قدر اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ انا انزلنا جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے، اس کا پڑھنا ثواب رکھتا ہے. وضو کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو اب وہ وضو آپ نے اس کے ساتھ کیا تو اب وضو کی حالت آپ کی ظہر تک باقی رہی تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مزید بھی کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ ان پہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. رمضان تجلى وابتسم طوبى